ملیکہ صاحبہ، آپ کو احساس ہے کہ بڑا خطرناک گیم کھیلی آپ نے؟ نہیں کامران شاہد صاحب، دیکھیے خطرناک گیم کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے آئینی استحقاق کو استعمال کیا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بیرونی سازش ہو رہی تھی، بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے عوامی نمائندے، اپوزیشن کے رہنما پاکستان کی اندرونی معاملات کے اندر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ان کے منصب سے ہٹانے کے اندر شامل تھے۔ تو جو ہم نے یا اسپیکر نے اپنا استحقاق استعمال کیا ہے، جو آرٹیکل 5 کا سہارا لیا ہے، آرٹیکل 5 اگر مطالعہ کر لیں تو اس میں کامران شاہد صاحب کیا لکھا ہے؟ اسٹیٹ سے لائلٹی، کہ اسٹیٹ سے لائلٹی ہے، وفاداری کا اب یہ ایک بات بتائیں، اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ تو وثوق سے بات کہہ رہی ہیں، تو یہ پھر غدار ہیں ان کی لیڈرشپ، اور اوبیسلی پارٹی بھی ان کی جو ہے اس پہ پابندی لگنی چاہیے، ان کو جیلوں میں جانا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے کس بنیاد پہ شہباز شریف کو یہ لیٹر بھی لکھا کہ جی آئیں بیٹھ کے تو ہم ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرتے ہیں؟ تو یہ تو غدار لوگ ہیں، ایک یو ایس کانسپائرڈ اپوزیشن لیڈر سے آپ کو اس کو لیجیٹیمیسی کو دے رہی ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اور ایک اور بات کا ملیکہ صاحب آپ ہی نے جواب دینا، جب آپ بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا بیچ میں، تو آپ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ بات ویسے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اتنی بڑی سازش تھی، اور جس کا صرف عمران خان صاحب کو پتہ ہے، نہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، نہ سیکیورٹی اداروں کو پتہ ہے۔ چلے ہم مان لیتے ہیں عمران صاحب کو پتہ ہے اور وہ صحیح کہہ رہے پتہ ہے، پارلیمنٹ کیوں توڑی آپ نے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ یہ عدم اعتماد ختم ہو گئی تھی، آپ کیسز شروع کرتے، ان کو اندر کرتے، یہ پارلیمنٹ کیوں توڑ دیا آپ نے؟ یہ سمجھ نہیں آیا۔ کامران شاہد صاحب، جہاں تک اس کی بنیاد کی بات ہے کہ یہ ساری جو چیز ہے وہ شروع کیسے ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ ایک مراسلہ سامنے آیا جس کو پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اندر پیش کیا گیا، اس کے اندر مسلح افواج کے ممبران، کابینہ کے ممبران، وزیر اعظم، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سب بیٹھے تھے۔ حتمی فیصلہ کیا ہوا؟ جو اعلامیہ ایشو ہوا اس میں کیا کہا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیرنس ہوئی ہے۔ انٹرفیرنس ہونے کے بعد کہا کہ اب اس کا ڈیمارش ہونا چاہیے۔ سن لیجیے، بیان کو کہا ہے، آپ پڑھ لیں، صرف اس بیان کو ان ڈپلومیٹک اور پاکستان کے اندرونی معاملات مداخلت۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج کے کسی ذمہ دار ادارے نے آ کے بتا دیا نا، تو آپ کے پاس یقین کریں یہ پریمسز بھی اڑ جائے گی۔ مفروضوں پہ مبنی ہے نا، آپ کی اپنی کوئی سورسز ہیں، سورسز جب سامنے آئیں گی وضاحت سے وہ یہ بات کہہ دیں گے۔ دیکھیے میں کہتی ہوں کہ وضاحت سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ اعلامیہ ہے۔ اعلامیہ میں یہ اس بات کو اگری کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوئی ہے، اور سائفر کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے کامران شاہد صاحب، آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، کیا کسی بھی بیرونی ملک کو یہ اجازت ہے کہ میں مکمل کر لوں پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹائیں گے تو دو طرفہ تعلقات دو ملکوں کے مابین ٹھیک ہوں گے؟ کیا یہ کسی بھی آزاد سوورن نیشن اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے وہی کیا جو کسی بھی آزاد سوورن نیشن یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی ساری پریمسز صحیح ہے، آپ کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی، جوڈیشل انکوائری بٹھانی چاہیے تھی، جی آئی ٹی بنانی چاہیے تھی، آپ پارلیمنٹ توڑ کے بھاگ کیوں گئے؟ آپ نے ان کو پکڑا کیوں نہیں؟ نہیں، پارلیمان کو توڑنے کی بات نہیں، دیکھیں ایک نظام ہے جو کہ چل نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اسمبلیاں تحلیل کر نہیں، ایک چل نہیں رہا، الیکشنز کے اندر جانا، دیکھیں انہی کی ایک خواہش آپ یہ مان رہے ہیں کہ اچھا ملیکہ صاحب میں اس دن وہیں تھا ویسے پارلیمنٹ میں، آپ بھی ہوں گی وہیں؟ جی بالکل۔ یہ تو جیت گئے ہوئے تھے، ان کی میجورٹی آپ کے خلاف منحرف اراکین کے بغیر ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا۔ آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے اس ریالٹی کو کہ اتحادی برے ہیں؟ آپ نے یار ان کو ملک دشمن کہہ دیا کہ جی بچے آپ کی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر ممبران پارلیمنٹ جو اپوزیشن سے ہے وہ غدار ہے، ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ملوث ہیں جن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن کے پاس ایویڈنس آن ریکارڈ ہے، جو لندن میں بیٹھے ہیں، جو پاکستان کی افواج کے خلاف بھی ایسا بیانیہ چلاتے ہیں، وہ ملک دشمن لوگوں سے ملتے ہیں۔